بارشیں برسانے والا، بارش کے سسٹم کو داخل کرنے والا، بادلوں کو تیار کرنے والا، بارش کو اس کے ذریعے سب کچھ جو بھی کچھ ہوتا ہے انسان کے اوپر برستا ہے، علاقے میں برستا ہے، شہر میں برستا ہے، یہ سب کچھ کرنے والا صرف ایک ہوتا ہے، صرف ایک ہوتا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شرکت کسی کے نہیں ہے. دا نیم آف دیٹ گاڈ جو یہ سب کچھ کرتا ہے اس کا نام اللہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے کارنامے کرتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام خود بخود ہو رہے ہیں. لوگوں کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ بارش بس ہو جاتی ہے اور یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لاشعوری طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، ایکچوئل میں اللہ پرفارم کرتا ہے یہ کام. اس کا ثبوت میں تمہیں بتاتا ہوں ایک پریکٹیکل طور پر. ابھی ریسنٹلی کل کا ہی واقعہ ہے 3 جون 2024 کا، کہ لاہور شہر کے اندر شدید گرمی تھی. شام 6:20 کی ویڈیو فوٹیج میں تمہیں دکھا دیتا ہوں نیوز والوں کی، پہلے اس کو سن لو. شہر لاہور میں گرمی کی شدت برقرار ہے. کل شہر کا موسم گرم اور خشک رہے گا. شہر کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. مزید موسم کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے. جی مبین. بالکل، شہر لاہور کے موسم کی بات کرتے چلیں تو شہر لاہور کا موسم ہمیں گرم اور خشک ہی نظر آتا ہے. درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے، درجہ حرارت جو ہے وہ کم سے کم 31 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 45 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں. اگر ہم موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 44 کے قریب ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جو شہر کے اندر اوسط درجہ حرارت ہے وہ 44 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہوا کے اندر نمی کا تناسب جو وہ 15% ریکارڈ کیا جا رہا ہے. موسم گرم اور خشک ہے اور اس کے ساتھ ہیٹ ویو چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. محکمہ تو نیوز کے مطابق یہ بات تھی کہ کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا بارش کا، ٹھنڈ کا، کسی بھی چیز کا نہیں. محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی ڈیفینیٹلی یہ لوگ وہی رپورٹنگ کرتے ہیں، اس کے مطابق یہ بات کلیئر تھی کہ کوئی بارش کا تو امکان تھا ہی نہیں. گرمی اور شدید گرمی تھی، بتا رہا ہوں بہت گرمی تھی، کیونکہ میں لاہور شہر میں ہی ہوں نا، تو اس حوالے سے بات ہے. تو گرمی کے باوجود بھی ہوتا ہے کیا ہے، مجھے آنا تھا اپنی چھت پر، مجھے آنا تھا نا، ڈیفینیٹلی مجھے آنا تھا. اللہ نے آسمان سے بادلوں کو تیار کیا. ٹھیک ہے، بادلوں کے لشکر نمودار ہوئے ہیں، یہ پورے بادل آ گئے تھے. اس کے بعد میں جب چھت پہ آیا ہوں تو تیز ہوائیں چل رہی تھیں. لیجنڈ جب قدم رکھ دیتا ہے تو اگر اللہ چاہے تو آندھی طوفان جاری ہو جاتا ہے. وہ اس کا ایک سیمپل تھا. لیجنڈ چھت پہ پہنچا تھا، ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، آندھی طوفان چلنا شروع ہو گئے لاہور شہر پر، بتا رہا ہوں. اور اتنا چلا کہ لاہور شہر والوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا. میڈیا کے اوپر پھر خبریں آئیں کس بات کی کہ جی بارش ہو گئی لاہور شہر میں، وہ تو اور جی وہ یہ ہے وہ فلاں ڈماں کا. شہر میں گرد آلود ہوائیں اور تیز آندھی کے ساتھ ہلکی بارش. درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی سے. جی علی بتائیے گا. شہر لاہور میں دن بھر گرمی کی شدت کے بعد جیسے سورج ڈھلا ہے اس کے فوری بعد لاہور میں گرد و آلود ہوائیں چلنا شروع ہوگی. تیز آندھی کے ساتھ ہلکی بارش بھی لاہور میں ہونا شروع ہو گئی ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 2 گھنٹے تک یہ اسپیل لاہور میں موجود رہے گا. پیش گوئی تو کی گئی تھی کہ 28 مئی سے لے کے 1 جون تک ایسا موسم رہے گا، لیکن 2 جون کی شام کو ایسا موسم بنا اور اس وقت لاہور میں درجہ حرارت تقریباً 35 ڈگری کے قریب ہے. دن بھر 45 ڈگری رہا. تیز لو چلتی رہی. گرمی کی شدت میں تقریباً 49 ڈگری تک جو شدت محسوس کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ موسم تقریباً لاہور میں 2 سے 3 گھنٹے رہنے کے بعد دوبارہ پھر یہ بادل جھٹ جائیں گے اور کل پھر دوبارہ دھوپ لگے گی اور موسم پھر اپنا اثر دکھا گیا. لیکن کل درجہ حرارت اگر اسی طرح ہوا چلتی رہی ہلکی کہیں تیز تو درجہ حرارت 42 ڈگری سے زیادہ جانے کا امکان نہیں ہے. ہر طرف جو ہے وہ گرد آلود ہوا چل رہی ہے. مال روڈ پہ ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے. رنگ روڈ کے اطراف میں بھی بارش کا کہا جا رہا ہے. کھڈیاں، قصور، دیپالپور، جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں. جیلم، کھاریاں، دینا، یہ بھی تمام علاقے اس وقت گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں. بہت شکریہ علی. کیسے سوچو 2-3 گھنٹوں کے لیے انہوں نے کہا جی 2-3 گھنٹے کے لیے سسٹم آئے پھر چلا جائے گا. میرا ایک سوال ہے، سوچو بتاؤ کہ اگر اس کائنات کا سسٹم کنٹرول کرنے والا اللہ نہیں ہے تو بارش کس نے کی تھی؟ موسم تبدیل کس نے کیا تھا؟ اور وہ بھی میں اپنے اوپر میں نے کیوں منسوخ کر دیا کہ میں آیا ہوں تو میرے آنے کے لیے وہ کام کیا گیا، میرے لیے تیاری کی گئی تھی. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تیاری میرے لیے تھی. کوئی کچھ بھی کہتا رہتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بات یہ ہے مجھے چھت پہ آنا تھا، بہت اہم کام تھا، بہت اہم میٹنگ میری ایک طرح سے تھی ڈیفینیٹلی میرے اللہ کے ساتھ. یہ نہیں کہ اللہ سے میں ملنے گیا تھا یا اللہ میرے سے ملنے آیا، ایسا نہیں ہے. میٹنگ سے مراد ہر انسان کا اللہ سے گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ہمیں تو پتہ ہے، ہم مسلمان ہیں. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ انسان اللہ سے بات چیت کر سکتا ہے، اللہ اسے جواب بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی کمیونیکیشن کرنے کے طریقے ہوتے ہیں.
ہر کسی سے وہ بات کرتا بھی نہیں اس طریقے سے، کسی کو خواب کے ذریعے سے انڈیکیشنز دیتا ہے، کسی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، کسی کو جواب آ جاتا ہے. تو ہر انسان کو اللہ رسپونڈ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے وہ انسان کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، انسان یہی دیکھتا ہے خیال آ رہے ہیں، خیال میں شیطان بھی انوالو ہوتا ہے، فرشتے بھی بیچ میں آ سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کس طرح بات کرتا ہے. بٹ ہی کمیونیکیٹس ود ہز سرونٹس، کیونکہ وہ کوئی گونگا بہرا خدا نہیں ہے کہ جس کو کچھ بولو تو جواب موصول نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، نبیوں کے ساتھ اس کا ایک طریقہ ڈفرینٹ ہے. وہ وحی ہوتی ہے اور وہ فرشتے پہنچتے ہیں. فرشتہ جبریل علیہ السلام جا کر باقاعدہ فزیکل طور پہ آ کے بتاتے ہیں یہ میسیج بھیجا گیا آپ کے لیے، وہ چیز الگ ہے. وہ ہے وہی جب لے کر آتے تھے فرشتے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کر آتے تھے. انسان کو جو مسلمان ہوتے ہیں یا اور بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے، الہام ہوتا ہے. الہام سے کوئی انکار نہیں کرتا. کوئی بھی اللہ کے جو ولی گزرے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے الہام سے انکار نہیں کیا. الہام ہوتا ہے، مشاہدات انسان کرتا ہے، دل میں ہلکا کر دیا جاتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے دل میں آ جاتی ہے. یہ سب طریقے ہوتے ہیں اللہ کی کمیونیکیشن کرنے کے. کچھ طریقے، باقی اور بھی بہت ساری چیزیں. اللہ پردے کے پیچھے سے بھی بات کرتا ہے. پردے سے مراد کیا ہے اس کی ڈیٹیل تم چھوڑ دو. اللہ فرشتے کے ذریعے بات کرتا ہے اور اللہ ڈائریکٹ بات بھی کرتا ہے. ڈائریکٹ 1 to 1 بات کرتا ہے، اس کی آواز سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ 1 to 1 بات کرتا تھا. یہ وہ اللہ ہے جس نے لاہور شہر کا موسم پلٹا، جس نے بارش برسائی. تو مجھے آنا تھا، مجھے ریکارڈنگز کرنی تھی کچھ، میں نے کی. اور پھر یہاں پر ہی جس وقت میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، یہ جگہ تھی جہاں پر بارش برس رہی تھی، یہ جگہ خشک تھی. یہاں پر مجھے اپنا بیٹھ کے میں نے ریکارڈنگز کی ہیں، لیکچر ریکارڈ کیا. اور اس کے بعد جب میں نے کام کیا تو میرے 3 لیکچر بنے. ٹھیک ہے، ایک بارش کے حوالے سے بن رہا تھا اور خشکی اور تری کے حوالے سے. اس میں نے گناہ سے معافی کے حوالے سے بتایا، قیامت کے دن کے حوالے سے بات کہی ہے کہ عرش کا سایہ ہوگا کس طرح گرمی، اور وہ 2 رخ ہوں گے، ایک طرف ٹھنڈ سایہ ہوگا، ایک طرف گرمی ہوگی. دوسرا لیکچر جو میرا بنا وہ گرمی کے اوپر تھا، گرمی اور موسم کا گرم ہو جانا، گرم ہواؤں پر، اور اس پہ جہنم کی گرمی پر، آگ پر اور عذاب پر. اور تیسرا جو میرا بنا وہ موسم تبدیل ہو جانے سے، کہ دوبارہ اللہ نے ٹھنڈا کیا اور ہوائیں پھر سے ٹھنڈی ہو گئیں، اور پھر میرے اوپر یہاں پہ پھر تھوڑی سی بارش کے کرتے رہے، اللہ نے برسائے، پھر روک دیا. اور وہ سب کچھ ویڈیو فوٹیج پہ آیا. بتانا یہ کہ وہ 3 ویڈیو فوٹیج، 3 ریکارڈنگز، 3 لیکچرز میرے ریکارڈ ہوئے ہیں. اور وہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ خصوصی طور پہ اس کام کے لیے تھا. باقی تو موسم اللہ کے، وہ تو جب چاہے بارشیں کرتا رہتا ہے، موسم پلٹتا رہتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بٹ دیٹ واز اسپیسیفکلی فار لیجنڈ. ٹھیک ہے، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا لیجنڈ ہوں. اور شکل سے انسانی دکھتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں. بٹ تھنگ از دیٹ کہ اللہ میری بہت سارے معاملات میں ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ میں اس کا پرچار کر رہا ہوں. میں اس کا نام بتاتا ہوں اور میں اس کی آئیڈینٹی بتاتا ہوں. ہی از دا گاڈ آف یونیورس. اس کا پرسنل نیم اللہ ہے، اور وہ زمینوں اور آسمانوں کے سارے لشکروں کو کنٹرول کرتا ہے. یہ زمین کے درند پرند چرند، کیڑے مکوڑے، آندھی طوفان، بارش، تتلیاں، مچھلیاں، اور جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو، ان سب کو اللہ نے بنایا ہے اور ان کو وہ کنٹرول کرتا ہے. جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے استعمال کر سکتا ہے. ہی کنٹرولز ایوری تھنگ. مردوں کو بھی وہ زندہ کرتا ہے، اور اس نے مردے بھی زندہ کیے میرے لیے. دکھائے مجھے ہاتھ پہ مردے زندہ کر کے. میں نے فوٹیج بھی ڈالے ہوئے سوشل میڈیا پہ، دیکھ لینا. یہ ہے وہ اللہ. تو دنیا کے انسان کہاں بھٹک رہے ہیں؟ 6 ارب انسان غیر مسلم ہے، بلکہ 6 ارب سے زیادہ لوگ غیر مسلم ہیں. یہ بھٹک رہے ہیں تاریکی میں. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ تکا تھا، اتفاق تھا، تو سوچو نا کہ لاہور شہر کے اندر تو کوئی پیشن گوئی تھی نہیں. لاہور کا موسم تو بدل نہیں رہا تھا. اس سے پہلے بھی لیجنڈ اپنے کسی وجہ سے کام سے چھت پر آیا تھا تو لاہور شہر کا موسم پلٹ گیا تھا. اس دن میں نے لیکچر ریکارڈ کیا تھا. یہ تو ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، زیادہ نہیں. اس سے پہلے تو اور بھی بہت سے ایونٹ ہوئے ہیں. پورے لاہور کا موسم 1 مہینے تک پلٹا ہوا تھا، پلٹے کھا رہا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تب بھی لیجنڈ آف اللہ کی انٹری تھی اس کے اندر، اور کام ہو رہے تھے، سارا کچھ تھا. جولائی 2021 کی بات ہے. یہ سب موسموں کے ساتھ آخر ہوتا ہے کیا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ یہ بتا رہا ہوں کہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ خود ہی چل رہا ہے اور اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. اگر تو ایسا ہوتا تو میرے ساتھ تو پھر میں کیسے کر رہا ہوں یہ سارے کام؟ میں کہیں قدم رکھ دوں تو آندھی طوفان چل جاتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں تو بارش رک جاتی ہے. میں کہہ دیتا ہوں تو بارش شروع ہو جاتی ہے. میں کہہ دیتا ہوں تو طوفان جاری ہو جاتا ہے. یہ سب پھر ہوتا کیسے ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جب کہہ دیتا تو ہو جاتا ہے. میں تمہیں اسے اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سوچو، اگر خدا نہیں ہے تو میرے کہنے یا لکھ دینے سے یا بولنے سے یا میرے چلنے پھرنے سے یا میرے کہیں آمد پر ایسا کیسے ہوتا ہے؟ موسموں کے اندر تبدیلیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ میں کون ہوں؟ کیا ہوں میں؟ لیجنڈ آف اللہ، دا اسٹارم برنگر. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کرنے والا میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے. میں خود نہیں کرتا. میں خود کہوں کہ ابھی کہ بارش ہو جائے، نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی میں بولوں کہ
آسمان پہ بادل نمودار ہو جائے؟ نہیں ہوں گے. تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں تو بادل آ جاتے ہیں؟ وہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت الہی ہوتی ہے اور وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے نا, تب ایسے سسٹم ہوتے ہیں کہ میں کہہ دیتا ہوں اور اللہ چاہے کہ ہو جائے تو ہوتا ہے, اور میں کہوں اللہ نہ چاہے نہیں ہوتا. سو میں آپ کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ بیٹا آپ نے یقین کر لینا ہے اللہ کے وجود پر, کہ اگر اللہ نہیں ہے تو ایک انسان یہ کارنامے کیسے کر سکتا ہے, ایک انسان یہ کام کیسے کر سکتا ہے. کیا دنیا کا کوئی سائنٹسٹ ہے میرے مقابلے پر جو ایسا کچھ کر سکے؟ نہیں ہے. دنیا میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے میرے مقابلے کا, دنیا کا کوئی پروفیسر نہیں ہے میرے مقابلے کا, دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے میرے مقابلے کا, دنیا کا کوئی انجینئر نہیں ہے میرے مقابلے کا. کچھ بھی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں ایک گیمر ہوں پہلی بات, اور میں وہ گیمر ہوں 21ویں صدی کا جیسا گیمر آج تک تاریخ میں کوئی پیدا نہیں ہوا. میں وہ گیمر ہوں, اور میں دعویٰ کر دیتا ہوں کہ جو کام میں نے اسلام کی سچائی پہ کیا ہے ڈیفینیٹلی, اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, ہو سکتا ہے اور بھی کوئی زبردست قسم کے مسلم آ جائیں بعد میں, تو مسلمانوں کو تو میں ایکسکلوڈ کر دیتا ہوں. غیر مسلموں سے کوئی گیمر کبھی نہیں آ سکتا میرے مقابلے پر. اور میں نے جو بات کی, میرے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں, انجینئر نہیں, پروفیسر نہیں, سائنسدان نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. وہ اس لیے کہا کہ یہ کام کرنے کے لیے ایسا کوئی بھی شخص ان کیٹیگریز میں سے اٹھ کے آ نہیں سکتا میرا مقابلہ کرنا ہے غیر مسلموں میں سے. اور اگر کوئی مسلمانوں سے بھی اٹھ کے کوشش کرنا چاہے کہ وہ مجھے ان مقابلوں پہ شکست دے کہ جی وہ بھی ایسا کچھ کر کے دکھائے گا, تو وہ میرے مقابلے پہ کس وجہ سے آئے گا؟ حسد کی وجہ سے. وہ یہ کر ہی نہیں سکے گا. پھر ہاں اگر وہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے غیر مسلموں کی طرف ان کو دعوت دینے کے لیے کام کرنا چاہے گا اور اس کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ اس کی مدد کر دے گا. اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کو کون سا مسئلہ ہے؟ اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو, میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تھوڑی کوئی اس کسی کی مدد کی جائے گی. ہاں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینی ہے, غیر مسلموں پہ اسلام کی سچائی ثابت کرنی ہے. پھر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کی سپورٹ کر دے, جس کی مرضی کرے سپورٹ, مجھے اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ اس کو پڑ جائے گا جب وہ میرے خلاف آنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ میں تو اسلام کی سچائی ثابت کر رہا ہوں, میں تو اسلام کے سچے دین ہونے کا پرچار کر رہا ہوں, میں تو اسلام کے مقابلے پہ بنائے ہوئے سارے جھوٹے مذاہب کے پردے فاش کر رہا ہوں. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کے اندر جس خدا کی پوجا کی جا رہی ہے وہ اصلی ہے, وہی اصلی ہے, اس کے علاوہ تو باقی سب نقلی ہیں. میں تو یہ بتاتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کسی کو شوق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنے کا تو آ جائے میدان میں, آ جائے میدان میں, کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہ میرے خلاف. تو اس طریقے سے کام نہیں ہو سکیں گے جب تک کوئی نیت کے نہ صحیح رکھ کے مسلمان ہو, صحیح نیت ہو, اسلام کی سچائی کے لیے وہ کام کرے اور پھر کرے جو کرنا ہے کرے. پھر چاہے وہ گیمر ہو, پروفیسر ہو, سائنسدان ہو, میرا مقابلہ تو اس سے تب بھی نہیں ہے نا. وہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا, اللہ اس کی جو مرضی سپورٹ کرے, بس اتنی سی بات ہے. ہاں اگر کوئی وہی والی بات کہ یہ آتا ہے جی نہیں یہ موسم بدلنا تو بڑی عام سی بات ہے, یہ تو بارشیں کر لینا تو بڑا بچوں والا کھیل ہے, مردے زندہ کرنا تو بچوں کا کھیل ہے, تو ٹھیک ہے بھائی, پھر تو جو مرضی سائنسدان ہو, پروفیسر ہو, میری بلا سے پھر کر کے دکھا. تو دس از دا تھنگ دیٹ کہ موسم کی تبدیلیاں اللہ کے ہاتھ میں, بارشیں برسانا اللہ کے ہاتھ میں. لاہور شہر والوں نے ایکسپیرینس کئی دفعہ کر لیا ہے, ان کو تو کئی دفعہ ہو چکا ہے, میڈیا والوں کی رپورٹس موجود ہیں. بات وہی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے موسم تو گرم ہی رہنا چاہیے تھا. سڈنلی بارش کا سسٹم لاہور شہر میں داخل ہو کے بارش برسا کے بھی چلا بھی گیا, اور اتنی دیر میں لیجنڈ کا لیکچر وغیرہ ریکارڈ ہوئے بس, اور لیجنڈ میں پانی آیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا. وائی؟ چند گھنٹوں کے لیے کیوں ہوا؟ چند گھنٹوں کے لیے لیجنڈ چھت پہ آیا تھا, اور بڑا اسپیشل مومنٹ تھا, بہت خاص وجہ بھی تھی اس کے لیے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اس کا نام اللہ ہے. اور جس طرح سے میں نے تمہیں بتایا نا, جو ثبوتوں کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ, ایسے تمہیں دنیا کے اندر میرے خیال سے 99% انسان بتا ہی نہیں سکتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کام ہی نہیں کیے. جب انہوں نے ایسے کام نہیں کیا اور ان کی ایسی سپورٹ نہیں مل رہی ان کو, تو وہ بتائیں گے کیسے؟ وہ کہیں گے تمہیں قصہ پڑھ لو, کہانی پڑھ لو, آیت پڑھ لو, حدیث پڑھ لو, یہ پڑھ لو. آج کا بندہ کہتا ہے ثبوت دکھاؤ, بچہ کہتا ہے ثبوت دکھاؤ. ہم کیسے مان لیں جی چاند ٹکڑے ہوا تھا, ہم کیسے مانیں جی کہ اللہ ہے, ہم کیسے مانیں آگ بے اثر کرتی ہے, ہم کیسے مان لیں مردہ زندہ ہوا تھا, تو ایسے نہیں مانے تو ایسے مانو. اب تو ثبوت کے ساتھ آ گیا نا ایک انسان. اب کہتے ہو کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو پھر ہٹ درمی دکھاؤ, تو پھر اللہ جانے, تم جانو, میں ذمہ دار نہیں ہوں. میرا کام ہے بات کھول کے بتاؤ, اور میں تو ثبوت کے ساتھ بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ثبوت دکھاؤں گا تو اگلے کو یہ حجت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کہے کہ ثبوت نہیں ہے. اگر تم سچے ہو تو ثبوت لاؤ. میں تو اگلے کو کہتا ہوں اگر سچے ہو تو اپنا ثبوت لاؤ. الزام لگانا, بکواس کرنا, تم ایسے نہیں ہو, تم وہ ہو, یہ تو بچوں والے کہہ رہے ہیں, تو بچے بھی کر لیتے ہیں. کیونکہ کوئی آج کل تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دیتا ہے, اس نے ایسا کیا, اس نے ویسا کیا ہے. تو اگلا بندہ اگر سچا ہے تو وہ اتنا کچھ ٹینشن ہی نہیں لے گا, وہ تو سکون سے کہے گا اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت لاؤ. ختم, بات ہی ختم کر دے گا وہ, ایک جملے میں بات ختم. اگر سچے ہو تو اپنا ثبوت لاؤ. اب کوئی ثبوت لاتا ہے تو ڈھونڈے پھرے, کیونکہ جھوٹے کے بعد ثبوت نہیں ہوتا. الزام لگانے کو تو کوئی بھی کسی پہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, بدنام کرنے کے لیے آج کل کون سی دیر لگتی ہے, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا,
آج کل لڑکیاں کسی پہ بھی الزام لگا دیتی ہیں. ایک بندہ مشہور ہونے لگتا ہے, ایک بندے کے نام ہونے لگتا ہے, اس کی شہرت ہوتی ہے, تو جو حسد میں آتا ہے وہ اس کے خلاف الزام لگا دیتا ہے. اس نے میرے ساتھ ریپ کیا, اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا, یہ میرے ساتھ ایسا تھا, یہ ویسا ہے. اب بندہ لاکھ کچھ کہتا رہے بھائی میں نے نہیں کیا, نہیں لوگ اور لڑکی رونا شروع کر دیں فوراً مان لیں گے, لڑکا لاکھ قسمیں کھا لے نہیں مانیں گے. تو یہ معاشرے کا حال ہے. تو یہاں تو بے حال ہی بے حال ہے. تو جو صحیح ہوتا ہے نا وہ بڑے الگ ہی ایٹیٹیوڈ میں نظر آئے گا, وہ کانفیڈنس میں نظر آئے گا, اور وہ پرواہ بھی نہیں کرے گا. اگر کوئی زیادہ کہے گا تو لوگ اسے کہیں گے بھائی تو جواب دے یہ کر, تو کہا نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. اگر سچا ہے تو ثبوت لے آئے, کر لے جو کرنا ہے, کیا اکھاڑ لے گا کوئی. سو اگر دنیا کے غیر مسلم سچے ہیں, یہ مثال سمجھا رہا ہوں, یہ لوگ جو الزامات لگاتے رہتے ہیں میرے اوپر, کوئی کہتا ہے پاگل ہے, کوئی کہتا ہے جادوگر ہے, کوئی کہتا ہے یہ دجال ہے, کوئی کہتا ہے کچھ, بلکہ بہت سے مسلمان بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں. تو ان کے الزام لگانے سے کیا ہوتا ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے میرے خلاف لوگوں کی گالیوں سے, مجھے پتہ نہیں کیا کہ مجھے گالیاں دیتے ہیں, کوئی اللہ کو دے رہا ہے, کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے. تو جو ان کو دیتے ہیں ان کو تو میں بتا دیتا ہوں اچھی طرح کہ میں کون ہوں کیا ہوں. جو مجھے دیتے رہتے ہیں ان کی مجھے پرواہ ہی نہیں. مطلب میری ذات کا کیا اکھاڑ لیا کسی نے, کوئی مجھ پہ کیا, اگر کوئی میرے خلاف ویڈیوز بنا لے, ثبوت لگا دے, یہ لگا دے, آج کل 10 چیزیں ہیں, میں کیوں اپنے اس میں بتاؤں کہ کیا کچھ ہے. تو خود ہی سوچو. تو کوئی اگر کر بھی لیتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں غصہ کیوں کھاؤں گا. غصہ تو تب کھاؤں جو میں نے کچھ کیا ہو ایسا, جب میں نے کیا ہی نہیں تو مجھے غصہ کس بات کا. آئی ول ریمین ریلیکس کہ بھائی میں نے تو یہ کیا ہے کہ میں نے دنیا کے سارے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا, دنیا کے سارے جھوٹے مذاہب کا پردہ فاش کر دیا, اور میں نے اسلام کی سچائی ثابت کر دی ہمیشہ کے لیے, اور اپنے رب کے فضل سے کی ہے. میں آئی ایم ریلیکس, اس لیے تو اسمائل ہے. غصہ دے گا میرے اوپر چہرے پہ, پہلے بڑا غصہ ہوتا تھا, بہت زیادہ غصہ. اب تو میں ٹھنڈا میٹھا ہو گیا ہوں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ غصہ آتا نہیں ہے, غصہ صحیح جگہ پہ آتا بھی ہے, بٹ اب وہ چیز نہیں رہی. پہلے ایگریشن بہت تھا, اب تو ذرا پتہ ہے نا, اب مقابلے پہ یہ کوئی بچا ہی نہیں ہے. غصہ کس سے کرنا ہے, لڑنا ہے کس سے, یہ تو مقابلے پہ چت پڑے میں سب 1 to all, پوری دنیا کے سارے غیر مسلم میرے مقابلے پہ چت ہیں. مطلب اٹھ ہی نہیں سکتے وہ میرے خلاف کہ وہ مجھے اٹھیں اور مجھے اسلام کی سچائی پہ جھوٹا ثابت کر دیں. کسی ٹی وی چینل پہ نہیں کر سکتے. میرے روبرو آ کے 1 to 1 پر آئیں یا 1 to many کر لیں. مطلب میں اکیلا ہوں اور پورے غیر مسلموں کی آرمی بیٹھی بھی ہو, اور وہ چاہیں کہ میرا مقابلہ کریں, وہ کر نہیں سکتے. کیوں؟ میں تو سیدھا جو کام میں نے کیا وہ سامنے رکھ دوں گا, جو جی کاؤنٹر کر لو تم بھی لے آؤ اپنے ثبوت. ارے عدالتیں پڑی ہوئی ہیں, ثبوت کے دیکھی جاتے ہیں, فورنزک ہو جاتی ہیں ویڈیوز کی. کیا کریں گے, میری ویڈیو کی فورنزک کرائیں گے, اوریجنل ویڈیو فوٹیجز ہیں, کمپیوٹر سے ایفیکٹ نہیں ڈالے ہوئے, مردے زندہ ہوئے ہیں, اوریجنل فوٹیجز ہیں, کمپیوٹر کی نہیں ہے. مطلب کہ کوئی کیڑا تھا اور اس کو کمپیوٹر کی اینیمیشن کر کے زندہ کر دیا. اوریجنل سے مطلب ہے جو اس زمین پہ جو ہو رہا تھا, جو مردہ زندہ ہو رہا تھا, مرے ہوئے کیڑے زندہ ہو رہے تھے, ان کی ریکارڈنگ جو ہیں وہ ریئل فوٹیجز ہیں سب, وہ کمپیوٹر کے ایفیکٹ سے کام نہیں ہو رہے تھے. اس لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں اور ڈر نہیں. کوئی بندہ کچھ بھی کرتا رہے, میرا وہ اکھاڑ ہی نہیں سکتا. چاہے آسمان سے بارش برس رہی ہو, چاہے آندھی طوفان چل رہے ہوں, چاہے زلزلے آ رہے ہوں, چاہے مردے زندہ ہو رہے ہوں, چاہے ہیلنگز ہو رہی ہوں, چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر وہ میں کہہ دیتا ہوں نا وہ کام کی یہ ریئل فوٹیج ہے, مطلب وہ ریئل ہی ہوتا ہے. اب میں شارٹ فلمیں بھی بناتا ہوں, ایسا نہیں ہے, لیکن میری جو شارٹ فلم ہے میں اس پہ لکھتا ہوں کہ یہ شارٹ فلم ہے, تاکہ اگلے کو پتہ ہو کہ شارٹ فلم کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے وہ بھی فوٹیجز ہوتی ہیں, لیکن وہ بنایا گیا, اس میں ایفیکٹس ہو سکتے ہیں شارٹ فلمس میں, کوئی سین دکھانے کے لیے, کچھ بتانے سمجھانے کے لیے. وہ تو کوئی نارمل چیز ہے, آج کو سب کو پتہ ہے کہ جی کام ہوتا ہے. بٹ ایک چیز ہوتی ہے میریکل کو ریکارڈ کر لینا, ایک چیز ہو رہی ہے اس کو ریکارڈ کر کے شیئر کرنا. وہ تو ایک کامن سینس یوز کرنے والا بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ تو فوٹیج ریئل ہے. فلم والی فوٹیجز کو دیکھا ہے, فوٹیج فلم والی الگ ہوتی ہیں اور ریئل کام کرنے والی فوٹیج الگ ہوتی ہیں, اس کو پتہ لگتا ہے. اس کائنات کے اندر اگر اللہ نہیں ہے تو اس کے نام کے سگنیچرز کون دکھاتا ہے؟ زمین پر, بادلوں پر, درند پرند چرند پر. اور اگر اس کائنات میں کوئی خدا اللہ نام کا نہیں ہے تو یہ نیچر کے لشکر اس کے نام کی گواہی کیوں دیتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. یہی سوچ لو کافی ہے. نہ ماننے میری باتیں نہ مانو, نہیں میرے کارناموں پہ یقین کرنا نہ کرو, پر یہ تو مانو کہ اللہ ہے, اور یہ تو مانو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. اللہ اکبر. 6:04 ہو رہے ہیں اور اس وقت موسم کے اندر گرمی کی تپش اتنی ہے کہ پیر یہاں رکھنے پہ بھی گرم یہ محسوس ہو رہا ہے. اور نیوز رپورٹس وغیرہ جو سامنے ہیں لاہور کی, اس کے مطابق بھی کسی قسم کی کوئی بارش نہیں ہوئی ہے. نتھنگ ہیپنڈ. کل شام کے بعد وہ جو چند گھنٹے کے لیے بارش کا ہوا تھا سین, اس کے بعد سے لے کے اب تک کچھ بھی نہیں. میں یہاں پہ چاروں طرف ویو دکھا دیتا ہوں تاکہ آسمان کی کنڈیشن بھی دیکھ لو. یہ اس وقت کی کنڈیشن ہے, ٹائم ہے. تو جو بات تھی وہ یہی ہے کہ جو میں نے بتایا
اصل میں بات یہی تھی کہ کل جو بارش والا سین ہوا وہ اللہ کے فضل سے ہوا تھا، اور اللہ ہی نے موسم کو تبدیل کیا تھا یک۔ گرمی تو آج بھی ہے، کل بھی ہے، کل بھی تھی، تو یہ بیچ کے اندر بارش کہاں سے آئی تھی؟ بیچ میں ایک دم سسٹم کیسے داخل ہوا؟ بیچ میں آسمانوں کے اوپر سے اچانک سے بادلوں کے لشکر نمودار ہو کے لاہور پہ بارشیں برسا کے اور پھر نکل کیسے گئے؟ پتہ لگتا ہے کہ ساری خدائی اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے۔ فزکس کے قانون اس کے لیے میٹر نہیں کرتے، سارے فزکس کے قوانین بنانے والا اللہ ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے تصرف کر کے بارش کر سکتا ہے، منٹوں میں موسم تبدیل کر دیتا ہے، منٹوں میں ہوا بدل دیتا ہے، گرم ہواؤں کو ٹھنڈے میں تبدیل کرتا ہے، ٹھنڈوں کو گرم میں تبدیل کرتا ہے، ہواؤں کے آنے جانے میں، آسمان کے دن اور رات ہو جانے میں، صبح شام، اس سب میں اللہ کی نشانی ہے، اگر کوئی عقل سے سوچے سمجھے تو۔ اب بھی کسی شک کے اندر کوئی گنجائش، ابھی کسی شک کی گنجائش ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ اگر ابھی بھی تمہیں اس پہ یقین نہ ہو تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، لیجنڈ آف اللہ، بائی دا مرسی آف اللہ، ان دا 21st century of modern science technology, the death of all false gods, the death of all false religions, the death of all false science, by the mercy of اللہ۔ دین اسلام کی طرف سے اللہ کا ناقابل شکست روحانی شعر، اللہ اکبر، سنی مسلمان آف اسلام۔ یہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ قادیانی شیعوں کی اوقات نہیں کہ میرے مقابلے پہ ایسا کوئی کام کر سکیں۔ اللہ اکبر۔